قول ثانی کے قائل یعنی امام مقتدی دونوں بالجہر آمین کہیں گے، اسی لیے یہاں تو فرمایا جہر الامام بالتامین اور آگے چل کر فرمایا جہر الماموم بالتامین۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعوے کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث اذا امن الامام فامنوا سے ثابت فرمایا ہے۔ میری معلومات میں سب سے پہلے جس نے اس حدیث سے امام کے آمین بالجہر پر استدلال کیا وہ حضرت امام شافعی ہیں۔ انہوں نے کتاب اختلاف مالک الشافعی میں اس سے استدلال کیا اور اس کے بعد ان کا اتباع امام بخاری، امام مسلم، ابن خزیمہ، ابن منذر اور نسائی وغیرہ نے کیا۔ حاصل استدلال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام کے آمین پر مقتدی کے آمین کو معلق کیا، اور یہ اسی وقت ہو سکتا جبکہ امام جہر کے ساتھ آمین کہے۔ اس پر یہ اشکال کیا جاتا ہے کہ امام کا محل آمین والضالین کا ختم ہے، لہذا اذا امن الامام فامنوا سے جہر قطعی طور پر ثابت نہیں ہوتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ فاتحہ کے ختم ہی پر آمین کہی جائے گی، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اگر امام جہر کے ساتھ آمین نہ کہے بلکہ سرن کہے تو مقتدی کی آمین کا اس کے ساتھ یقینی توافق حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے امام پہلے آمین کہے تو مقتدی بعد میں کہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا عکس۔ ہاں، اگر امام جہر کے ساتھ آمین کہے گا تو مقتدی کو معلوم ہو جائے گا کہ امام آمین کہہ رہا، وہ بھی اس کی موافقت میں اس کے ساتھ آمین کہے گا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التمیز میں لکھا ہے، اس بات پر احادیث متواترہ وارد ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آمین بالجہر کہی ہے۔ اس سلسلے میں کئی روایتیں وارد ہیں۔ امام ابن خزیمہ، ابن حبان، حاکم، دارقطنی و بیہقی نے بطریق اسحاق ابن ابراہیم ابن العلا ابن زبریق الزبیری عن عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم عن الزبیدی عن الزہری عن ابی سلمہ وسعید المقبوری عن ابی ہریرہ نقل کیا ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من قراءة ام القرآن رفع صوته وقال آمین۔ حاکم کہتے ہیں حدیث صحیح علی شرط الشیخین، ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے، اور دارقطنی اور بیہقی اور قاسم نے قطلبہ حنفی کہتے ہیں کہ یہ اس حدیث کی صحیح حسن۔ اس پر اشکال یہ ہے کہ اسحاق ابن ابراہیم المعروف بابن زبریق متکلم فیہ راوی ہے، اور امام ابو داؤد و نسائی نے اس کی تضعیف کی ہے۔ محمد ابن عوف طائی کہتے ہیں
لا اشک ان ابن جبریل یکذب، اس کا جواب یہ ہے کہ امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے سمیت ابن معین یثنی علیہ، اور حافظ ابن حجر کہتے ہیں صدوق یہ ہے مکثیر، ظاہر یہ ہے کہ ان کو کثرت سے وہم ہوتا تھا۔ محمد ابن عوف طائی کو تحقیق نہ ہو پائی، وہ سمجھے کہ یہ دروغ گوئی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے امام ابو داؤد یعلا اور ابن ماجہ نے ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تلا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال آمین حتی یسمع من یلیہ من الصف الاول، اور ابن ماجہ میں فیرتج بها المسجد، لیکن اس کی سند میں بشر ابن رافع ابو الاسباط نجرانی ہے جو ضعیف راوی ہے۔ امام ابن عبد البر فرماتے ہیں اتفقوا علی انکار حدیثہ وترک ما روا وترک الاحتجاج به، لا یختلف علماء الحدیث فی ذلک، لیکن اسی لیے ابن قطان نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا۔ ابو عبداللہ ابن عم ابی ہریرہ بھی مجہول الحال ہے، لیکن اس کی ایک صحیح سند بھی ہے۔ امام حمیدی فرماتے ہیں حدثنا سفیان قال حدثنا سعید المقبری عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا قال ولا الضالین قال رفع صوته وقال آمین حتى يسمع من یلیہ من الصف الاول۔ علامہ شوق نیلوی نے لکھا ہے یہ سند صحیح ہے، یہ روایت انہوں نے الحبل المتین میں نقل کی ہے، مسند حمیدی کے مطبوعہ نسخوں میں اس کا کوئی وجود نہیں۔ بظاہر مولانا حبیب الرحمن اعظمی نے جب اس کتاب کی تحقیق کی تو ان کے پاس کافی نسخے جمع نہیں ہو پائے، اس لیے اس کے بعض سقطات کی تکمیل نہ کر پائے۔ میں نے خود مولانا سے اس حدیث کا تذکرہ کیا، سوال کیا، تو مولانا نے کوئی معقول جواب نہیں دیا۔ بظاہر یا تو ان کو استحضار نہ ہوگا اور یا تکان کی وجہ سے کوئی بات نہیں کہہ پائے، والعلم عند اللہ۔ میں نے جہاں تک غور کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام روایات کا حاصل یہی نکلتا خواہ و مرفوع یا موقوف کہ آمین بالجہر ہے، اور اسی کے ساتھ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جو ابو داؤد ترمذی میں وارد، اس میں صاف رفع الصوت وقال، جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ آمین سرن کہی جائے گی، وہ کہتے ہیں آمین دعا، اور دعا کا ادب ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اور اسی کے ساتھ یہ بھی لے لو کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے والضالین کے ختم پر سکتہ نقل کیا گیا ہے۔ ابو داؤد میں روایت ہے حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکتتین سکتتن اذا کبر و سکتتن اذا فرغ من قراءۃ ام القرآن۔ یہ دوسرا سکتہ ظاہر ہے کہ اسی آمین کے لیے ہوتا ہوگا، اور اسی کے ساتھ وائل کی روایت دوسری روایت لے لیجئے
جو طیالسی وغیرہ میں وارد ہوئی ہے اس میں صاف ہے اذا قال آمین اخفا بها صوتہ، لیکن امام بخاری وغیرہ اس روایت پر بہت سی وجوہ سے نقد کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اس روایت کو ثابت مان لیا جائے تو بھی یہ روایت جہر کی روایت کے خلاف نہیں، اخفا بها صوتہ خود دلیل اس بات کی کہ وہاں صوت تھی لیکن خفی، یعنی ایسا جہر نہیں تھا جو قرات میں ہوتا ہے، اور اندازہ اپنا یہ ہے کہ جو لوگ آمین بالسر کے قائل ہیں انہوں نے یہاں پہنچ کر ان بعض آثار پر اعتماد کیا جو ابن مسعود اور دوسرے تابعین اور بعد کے دوسرے تابعین سے منقول ہیں۔ بعض علماء نے روایات جمع کرنے کی کوشش کی اور یہ کہتے ہیں کہ یہ عمل مخیر فی ہے، کبھی رفع ہوا کبھی اخفاء ہوا، اور بعض کہتے ہیں کہ جہر تعلیم کی غرض سے تھا، لیکن یہ جواب ان تمام روایات کے ساتھ منطبق نہیں ہوتا جو آمین بالجہر کے سلسلے میں پیش کی جاتی ہیں، اور علامہ ابن حمام کی رائے یہ ہے کہ آمین کہی گئی لیکن بلند آواز سے نہیں، پست آواز سے۔ اگر اس بات کو اختیار کر لیا جائے تو ساری روایات کا تعارض جاتا رہتا ہے، واللہ تعالی علم۔ چلیے وبه قال وقال عطاء آمين دعاء أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة وكان أبو هريرة حتى إن للمسجد للجة، مسجد میں ایک گونج پیدا ہو جاتی تھی۔ چلیے وكان أبو هريرة ينادي الإمام لا تفتني بآمين، لا تفتنی بآمین۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بحرین میں مؤذن تھے، اور وہ امام اذان مؤذن ہونے کی وجہ سے تسویۃ الصفوف وغیرہ میں مشغول ہوتے ہوں گے، اس لیے امام سے کہہ دیا لا تفتنی بآمین، اس سے پہلے آمین نہ کہہ لینا۔ چلیے وقال نافع كان ابن عمر لا يدعوه، ابن عمر آمین کو کبھی چھوڑتے نہیں تھے۔ اس سے صاف معلوم ہو گیا ابن عمر بلند آواز سے آمین کہتے تھے۔ نافع کو کیسے پتہ چلتا کہ وہ کبھی آمین چھوڑتے ہی نہیں تھے؟ چلیے ويحضهم وسمعت منه في ذلك، یحضهم، اور لوگوں کو آمین کہنے پر برانگیختہ کرتے تھے۔ وسمعت منه في ذلك خبرا، اور میں نے اس سلسلے میں ان سے ایک خبر بھی سنی، خبر حدیث بالباء الموحدہ، اور ایک نسخہ ہے سمعت منه في ذلك خیرا بالمثنات التحتیہ، یعنی میں نے ان سے اس سلسلے میں ایک فضیلت سنی۔ قاضی اعظم کہتے ہیں جب دونوں روایتوں کو ملائیں گے تب معنی صحیح ہوں گے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں معنی یہ ہوں گے میں نے اس سلسلے میں ایک فضیلت کی حدیث سنی ہے، لیکن دونوں کو ملائے بغیر معنی صحیح ہیں، جیسا کہ تقریر سابق سے واضح۔ چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن انهما اخبراه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامينه تامين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، فإنه من وافق تامينه تامين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، جس کی آمین ملائکہ کے آمین کی موافق ہوگی اس کی ما تقدم گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ موافقت سے مراد موافقت فی الوقت ہے، اور اس لیے کہ آگے کہا گیا موافقت تامین الملائکہ، آمین ملائکہ سے موافقت ہو جائے۔ آمین ملائکہ کی موافقت یہی ہے کہ جو وقت ان کے آمین کہنے کا ہو
مصلی بھی اسی وقت امام کے پیچھے آمین کہے. اور بعض کہتے ہیں اس سے موافقت فی الاخلاص مراد، بعض کہتے ہیں موافقت فی الاجابت مراد ہے، لیکن یہ سب احتمالات بعید ہیں. غفر له ما تقدم من ذنبه من مغفرت سے مراد بظاہر مغفرت صغائر کی کبائر کی مغفرت کا ضابطہ تو توبہ. وبه قال قال ابن شهاب مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول اللہ صلى الله عليه وسلم چل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. وبالإسناد المتصل من إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب فضل التامين. باب گزشتہ کی روایت میں آمین کی فضیلت آئی تھی، اس لیے امام بخاری نے یہ ضمنی ترجمہ بیچ میں منعقد کر دیا اور بتا دیا آمین کہنے میں حدیث میں فضیلت آئی ہے کہ امام کے ساتھ اگر کوئی آمین کہہ لے گا ما تقدم گناہ معاف ہو جائیں گے، یعنی مومن کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال احدكم امين وقالت الملائكه في السماء امين فوافقت احداهما الاخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب جهر الماموم بالتامين. باب جهر الماموم بالتامين. بعض نسخوں میں یہاں باب جہر الامام بالتامین واقع ہو گیا. یہ تکرار محض ہے. صحیح جہر الماموم بالتامین امام بخاری نے باب گزشتہ سے امام کے آمین بالجہر کو بیان کیا تھا، اب یہاں مقتدی کے آمین بالجہر کو بیان کر دیں. امام کے مسئلے کے بعد مقتدی کے مسئلے کو اس لیے لائے کہ مسئلہ مقتدی میں اختلاف ہے کہ وہ آمین بالجہر کہے گا یا بالسر. امام جمہور علماء کو فرماتے ہیں کہ بالجہر کہے گا. امام ابو حنیفہ و مالک کہ یہاں بالسر کہے گا. یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الام کی روایت کا حاصل ہے. وہ کہتے ہیں امام تو جہر سے کہے گا، مقتدی سے. امام بخاری نے بتا دیا کہ جیسے امام جہر سے کہے گا مقتدی بھی جہر ہی سے کہے گا. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى ابي بكر عن ابي صالح السماني عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين فانه من وافق قوله قول الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. فقولوا آمین. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لفظ فقولو سے مقتدی کے آمین بالجہر کو اخذ فرمایا. علامہ زین ابن منیر نے اس کی وجہ بیان کی کہ لفظ قول سے جب خطاب کیا جاتا ہے بلا کسی قید کے تو جہر مراد ہوتا ہے، اور اگر اسرار یا حدیث نفس مراد ہو تو قید کے ساتھ بولتے ہیں. لیکن اس پر یہ اشکال کہ التحیات میں صلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قول کے ساتھ خطاب آیا ہے اور وہاں کوئی بھی جہر کا قائل نہیں ہے. لیکن بساط الکلام اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ یہاں مقتدی کا آمین بالجہر کہنا ہی مراد ہے. چلیے. فإنه من وافق قوله قول الملائكة يغفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن نعيم المجمر عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب اذا ركع دون الصف. باب اذا ركع دون الصف. اگر کسی آدمی نے صف کے پیچھے رکوع کر لیا تو کیا حکم؟ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس ترجمے کے مناسب ابواب امامت ہیں. وہاں پر امام بخاری نے المرأة وحدها تكون صفا کا ترجمہ منعقد کیا. میں کہتا ہوں یہ ترجمہ نہ ابواب امامت کے مناسب ہے نہ ابواب صفوف کے.
بلکہ یہ ابواب صفت الصلاۃ کے مناسب ہے، اور وہیں کے مناسب ہے جہاں امام بخاری نے اس کو ذکر فرمایا۔ اصل میں امام بخاری نے باب وجوب القراءۃ سے طول الاطلاق قراءت کا واجب ہونا بیان کیا، اس کے بعد ہر نماز کی قراءت اور اس کی صفت کے لیے الگ الگ تراجم لے آئے، اور ان کے نزدیک چونکہ سورہ فاتحہ ہی فرض ہے، اس لیے باب وجوب القراءۃ میں عبادہ بن صامت کی حدیث لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب ذکر کی۔ جب اس سے فراغت ہو گئی تو اس کے بعد آمین کے ابواب لائے۔ آمین فاتحہ کے بعد کہی جاتی ہے، اور جب قراءت اور اس کے توابع سے فارغ ہو گئے تو اب رکوع کا نمبر آتا ہے، اور کبھی رکوع سب کے پیچھے بھی ہو جاتا ہے۔ یہ امام بخاری کے نزدیک ناجائز، اس لیے امام بخاری نے سب سے پہلے دفع مضرت کے طور پر اس ترجمے کو ذکر فرما دیا، اس کے بعد پھر رکوع سے متعلق باقی تراجم لے آئے، جس کا مقتدی مامور ہے۔ گویا یہ بتا دیا کہ رکوع دون السقف کی تو اجازت ہے نہیں، اور باقی رکوع کے جو تراجم آ رہے ہیں وہ سب اسباب مطلوب ہیں۔ اس کے بعد یہ سمجھیے کہ اگر کسی شخص نے سب کے پیچھے رکوع کر لیا تو جمہور علماء فرماتے ہیں کہ جائز ہے، یہی شافعی و احمد کا مذہب ہے۔ قاسم نے محمد کہتے ہیں اگر قوم کے رکوع سے سر اٹھانے سے پہلے قوم کے ساتھ شامل ہو جانے کی امید تو رکوع خلف الصف جائے۔ ابو بکر ابن ابی شیبہ اور امام احمد ایک روایت میں کہتے ہیں اگر کوئی دوسرا ہو تو رکوع کے پیچھے سب کے پیچھے رکوع کر سکتا۔ زہری اور اوزاعی مالک کہتے ہیں اگر سب کے قریب ہو تو رکوع کر لے۔ مالکیہ کہتے ہیں شرط یہ ہے کہ اگر رکعت کے خوف ہونے کا فوت ہونے کا خوف ہو تو سب کے پیچھے رکوع کر سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ صاحبین رکوع خلف الصف کو مکروہ کہتے ہیں۔ ابو ہریرہ ابراہیم نخعی ابن حزم ظاہری ناجائز کہتے ہیں۔ یہی امام بخاری کی رائے ہے، اور دلیل میں ابو ہریرہ ابو بکرہ کی روایت پیش کی ہے، جب انہوں نے سب کے پیچھے رکوع کر لیا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا زادک اللہ حرصا ولا تعود۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیس لأحد ان یعود لما نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنہ۔ اگر کسی شخص نے سب کے پیچھے رکوع کر لیا تو ایسی صورت میں امام ابو حنیفہ و مالک و شافعی کہتے ہیں نماز صحیح ہو گئی، خواہ رکوع میں سب کے ساتھ شامل ہو گیا ہو یا نہ شامل ہوا ہو۔ یہی امام احمد سے ابو داؤد نے نقل کیا۔ ابن خزیمہ وغیرہ کہتے ہیں اگر صف میں شامل ہو گیا تو نماز مل گئی، ورنہ نماز نہیں ملی۔ علی بن شیبان کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمنفرد خلف الصف، اخرجہ ابن ماجہ۔ یہی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت ہے، اور امام بخاری رضی اللہ عنہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی سب کے پیچھے کھڑا ہوگا اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ یہی ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی رائے۔ حاصل یہ ہے کہ یہاں دو مسئلے ہیں، ایک سب کے پیچھے کھڑا ہونا، دوسرے کھڑے ہونے کے بعد
نماز کا صحیح ہونا ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں نصب کے پیچھے کھڑا ہونا جائے اور نصب کے پیچھے کھڑے ہونے کی والے کی نماز صحیح ہوگی۔ علامہ سندھی کہتے ہیں بخاری کے نزدیک سب کے پیچھے کھڑا ہونا تو نہ جائے لیکن نماز ہو جائے گی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکرہ کو اعادہ تو نہیں دیا، لیکن میرے نزدیک سندھی کی ایک تقریر ضعیف ہے۔ ابھی میں بخاری کا قول پیش کر آیا ہوں، لیس لأحد ان یعود لما نہى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عنہ واللہ تعالی اعلم۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حمام عن الاعلم وهو زياد عن الحسن عن ابي بكر انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل ان يصل الى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعود۔ فذكر ذلك للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعود۔ لا تعود بفتح التاء وضم العين نہی کے صیغہ ہے عود سے، اسی طرح امام نووی نے ضبط کیا اور اسی طرح یہی بات ان تمام لوگوں کے کلام سے سمجھ میں آتی جن کا میں نے جن کے کلام کا مطالعہ کیا، امام شافعی، امام محمد، امام شافعی، امام بخاری، طحاوی، خطابی، داودی، قاضی اعظم وغیرہ کے محدثین میں کوئی اختلاف۔ سرخسی نے لکھ دیا قال لا تعود اور قال لا تعید، یعنی یا تو یہ نہی ہے عود سے یا نہی ہے اعادہ سے، لیکن یہ دوسرا صرف احتمال ہے۔ سرخسی کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے یہ بات کہہ دی۔ ملا علی قاری نے امام نووی سے ایک تیسرا ضبط نقل کیا، لا تعدو بسکون العین، نہی ہے عدو سے جس کے معنی جری، دوڑنا، لیکن یہ نقل غلط ہے، امام نووی نے اس طرح ضبط نہیں کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں ضبط غلط ہیں، صواب پہلا اور وہی جیسا کہ میں نے بتایا تمام ائمہ محدثین کے کلام سے سمجھ میں آتا، اور امام بخاری کا کلام میں پہلے نقل کر چکا، لیس لأحد ان یعود فیما نہی عنہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد اس میں اختلاف ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لا تعود بول کر کیا مراد لیا۔ امام طحاوی کہتے ہیں اس کے دو معنی، ایک معنی تو یہ ہے لا تعود ان ترکع دون الصف حتی تقوم فی الصف، یہی معنی محمد بن حسن شافعی وغیرہ کے کلام سے سمجھ میں آتے ہیں، اور یہی بخاری کی رائے ہے، اور اس کی تائید طحاوی کے لفظ ایکون الذی رکع دون الصف سے ہوتی۔ دوسرے معنی لا تعود ان تسعى الى الصلاة يحفظك فيه النفس، اس کی تائید ابن سکن کی روایت سے ہوتی ہے یکم السعیان۔ ابن حبان کہتے ہیں اس کے معنی لا تعود الى ابطاء المجیء، اور بعد کہتے ہیں لا تعود الى ان تمشی مشی البہائم۔ دبرانی کی روایت میں ہے یکم دخل الصف وراکم، اس کے لیے مؤید ہے، لیکن اس پر اشکال یہ کہ کئی صحابہ سے
دبیب ثابت اور بعض روایات مرفوعہ سے حضور کا اذن ثابت، اس لیے لا تعود کا تعلق اس حالت سے نہیں۔ اور داؤدی کہتے ہیں معنی یہ ہے لا تعود لعادت الصلاۃ فإنها تجزیک، لیکن یہ معنی بعید۔ چلیے اچھا، خاتمۃ المحققین من المدراسیین پڑھیے یہ بیچارہ ڈر گیا کہ مجھے منع نہ کر دیں، بہرحال تو بہاری سے اچھا پڑھتا ہے اور نخلوی سے کم 10 درجہ تو اچھا پڑھتا ہے، لیکن مولوی بکری سے کم پڑھتا ہے۔ کہ مولوی بکری کیا ہے؟ ان لوگوں کا انتظار ہوتا ہے، مجھے ایک سانس آئے غائب، رات یہی ہوا، سانس آیا فوج غائب، میں نے فوراً میری آنکھ کھل گئی، آنکھ کھولا کہ کدھر گئے، کوئی نہیں۔ اندر حضرت محقق بیٹھے ہوئے تھے، جناب حسنین صاحب، مصلح العبارات اور مصحف الکلمات، اتنا جلتا ہے دوسرے پر، وہ کاتب ہے حیدرآبادی، وہ مہا الو ہے، اس لیے یہ اس پر جلتا ہے، دونوں ایک دوسرے پر جلتے ہیں۔ میں نے کہا جلو خبیثو، تم ماروں گا، تم کیوں جلتے ہو؟ کہ کیوں؟ کہ بچوں کیا فائدہ جل، واقعی بچوں مجھے کو مزہ نہیں آتا جلوے سے۔ ہم نے جو ساتھی دیکھے اپنے، کوئی جلتا ہی نہیں تھا، ہر ایک دوسرے کا تعاون کرتا، سب جتنے ہم ساتھی تھے سب کا ہی۔ اگر کسی لڑکے سے کوئی غلطی ہو جائے تو دوسرے ساتھی اس کو چھپاتے تھے کہ مولانا تک بات نہ پہنچے اور نہ نکال لیں، کوئی کسی کی شکایت نہیں کرتا۔ اور یہ حسنین اتنا حاسد خبیث، چلتا کہاں ہے؟ ہاں وہاں باہر بیٹھ، پتہ نہیں انہیں نے سب نے کیا، میں نے کچھ کاٹ پاٹ کیا بچوں کو، اپنی غلطی اب بتاؤں، اپنی بھی تو غلطی بتاؤں۔ ایک میں نے عبارت لکھی تھی اپنے فائدے کے لیے، سمجھ میں آئے، ورق موٹا پتلا رہا، اب پتلے پر لکھوا دی، ایک طرف لکھا گیا دوسری طرف لکھ نہیں سکتے، نتیجہ کہاں گیا؟ بھائی وہیں تو گیا۔ اگر ذرا سے موٹے ورق پہ لکھتے تو 2 طرفہ لکھ لیتے، اب یہ 2 ورق سنبھالے جائے، کون سنبھالے؟ تو میں نے حضرت کی خدمت میں گزارش کی کہ بھائی دوبارہ لکھ دیجئے گا، تو آپ کہتے ہیں میں نے کہا بھائی چاہے ٹھونکر چاہے گھونکر کر دے یہ کام، بیچارہ کر دیتا ہے، ڈانٹتا بھڑکتا رہتا ہوں، تو نکل، تو یہ کر، تو وہ کر، تو بیچارہ اپنا کر دیتا ہے، جیسے تم بچوں کو کہتا ہوں۔ جی یہ چاہتا ہے کہ تکلیف کسی کو نہیں، ڈانٹتا تو ہوں لیکن وہ ڈانٹنا اردو میں ہوتا ہے، کہ اردو میں کوئی معنی مراد نہیں، کہتا ہوں گدھا تو کوئی گدھا کے معنی تھوڑے مراد لیتا ہوں، صرف چمار کے تو معنی مراد لیتا ہوں۔ کہ کیوں؟ عہدے کی بات ہے بچوں، تمہیں عہدہ مل جائے گا، تم اپنے کو لکھو۔ ایک صاحب نے اپنے کو لکھا ہندو خان، مرتد ہو گیا بدبخت۔ میں نے کہا بھائی دنیا کے لیے کیا ہے، اللہ کو کوئی کسی کی پرواہ نہیں ہے، نا بھائی، اللہ کو بندگی پسند ہے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں، نہ کسی کپڑے اچھے لگتے ہیں، نہ صورت اچھی لگتی ہے، نہ کوئی عمل۔ انما هي اعمالكم احصيها عليكم ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ اللہ میاں کے یہاں دل دیکھا جاتا ہے، عمل دیکھا جاتا ہے، یہ نہیں کہ فلاں کی صورت ایسی اچھی ہے اور فلاں کا مالدار ایسا ہے، کوئی نہیں، کہیں کا ہو، شرقی ہو غربی ہو، جیسا عمل ہوگا ویسے معاملہ۔ عمل صحیح کرو بچوں، عمل ہی سے سب ہوگا۔ چلیے، اور یہ تھوڑے کوئی نبی بن جائے گا، فرشتہ بن جائے گا، ہم لوگ انسان، غلطی ہوگی
اب ہو گئی غلطی توبہ کر لو، پھر دوست شروع کر دو۔ اللہ تو اتنے اچھے ہیں، اگر بندہ شرمندہ ہو جائے فوراً مدد کر دیتے ہیں۔ اچھا چلو میری بات ہے، میں اپنی، اگر کسی کے بارے میں یقین ہو جائے کہ یہ سچے دل سے شرمندہ ہے، فوراً وہیں سب ختم ہو جاتا ہے۔ میں حقیر ایک انسان ہی جیسا انسان ہوں، جب میرے پر یہ اثر ہوتا ہے تو رحمان کیسے ہوں گے؟ خود دیکھو، ان کو راضی کرو، بہت جلدی خوش ہو جاتے ہیں۔ چلیے دیکھو بچے ایسے پڑھتا ہے جیسے معلوم ہوتا ہے کوئی بڑھیا تھپڑ مارنے کے لیے دوڑی آ رہی، چیخ رہی ہے، کم وقت یہ کیا پڑھنا ہوا؟ چلیے باب اتمام التکبیر فی الرکوع قالہ ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حمال کرمانی کہتے ہیں اتمام تکبیر میں دو احتمال، یا تو اس سے اتمام عدد تکبیر مراد اور یا اس سے مد تکبیر مراد ہے، اور مطلب یہ ہے کہ آدمی جب رکوع شروع کرے تو تکبیر شروع کر دے، اور جب رکوع پورا کرے تو تکبیر ختم کر دے۔ یہ نہیں کہ رکوع شروع ہوتے ہی کہہ دیا اللہ اکبر اور پھر جا رہے ہیں، یا رکوع میں چلے گئے اور آخر میں کہتے ہیں اللہ اکبر، جیسے قاری امین لندنی کرتے ہیں۔ سمجھے بھائی؟ یہ نہیں، میں کہتا ہوں ان دونوں احتمالات میں سے پہلا احتمال متعین ہے، اور اصل میں امام بخاری نے یہ اور آئندہ ترجمہ اس لیے منعقد کیا ہے کہ حضرات سلف صحابہ اور تابعین سے دو طرح کے آثار نقل کیے گئے، بعض کے متعلق ہے کانو یتمون التکبیر، اعداد تکبیر کو پورا کرتے تھے، اور بعض سے منقول ہے کانو لا یتمون التکبیر۔ قول اول کی مشہور و معروف ہے، قول ثانی عمر ابن عبدالعزیز وغیرہ بعض سلف سے منقول ہے۔ ان لوگوں کی دلیل عبد الرحمن ابن ابزہ کی حدیث کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حدیث صلیت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر فکانوا لا یتمون، صلیت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکان لا یتم التکبیر، رواہ احمد والبخاری تاریخ الکبیر و ابو داؤد والطحاوی وآخرون۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اتمام تکبیر کو اختیار کیا ہے، اور یہی ائمہ اربعہ اور جمہور سلف والخلف کا مسلک ہے، اور دلیل میں وہ احادیث پیش کی ہیں جن میں رفع و خفض میں تکبیر کی تصریح وارد ہوئی ہے، اور عبد الرحمن ابن ابزہ کی روایت کے 4 جوابات دیے گئے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ وہ روایت معلول ثابت، امام بخاری نے طیالسی سے نقل کیا ہے، لم یصح، اور معنی یہ باطل ہے۔ ابن جریر طبری اور بزار کہتے ہیں اس کا راوی حسن ابن عمران مجہول ہے۔ ابو حاتم رازی کہتے ہیں شیخ ابن حبان نے اس کو کتاب الثقات میں ذکر کیا۔ اگر اس کو ثابت مان لیا جائے تو پھر امام طحاوی نے ایک دوسرا جواب دیا، وہ فرماتے ہیں وہ حدیث مرجوح ہے، اس کے برخلاف احادیث کثیرہ
متواترہ میں ہر خفض و رفع میں تکبیر وارد ہوئی۔ نمبر 3، علامہ انور شاہ کشمیری کہتے ہیں کہ اس روایت میں تصحیف ہو گئی۔ اصل لفظ تھا لا یفہم التکبیر بالتاء المثلثہ، جو وزن سے ماخوذ ہے، جس کے معنی کسر و دق، اور مطلب یہ ہے کہ اعداد تکبیر میں کو توڑتے اور کم نہیں کرتے تھے۔ اس جواب کی اصل ابو موسیٰ المدینی کا ایک قول ہے جو ان کے اتباع میں ابن اسیر نے بھی نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں حدیث میں کان لا یتم التکبیر ہے اور معنی ہے لا یکسرہ ولا یدقہ، یعنی لا ینقصہ۔ لیکن ابو موسیٰ المدینی نے یہ تحریف کر دی۔ دنیائے حدیث میں یہ حدیث بین الفاظ کسی بھی کتاب میں نہیں ملتی ہے۔ اور مزید یہ ہے کہ اسی روایت کے آخر میں مسند احمد میں ہے یعنی اذا خفض و اذا رفع، اور ابن سعد میں ہے فکان اذا خفض لا یکبر قال یعنی اذا سجد۔ بالکل نصف الباب ہے ادھر، لا یتم سے اس کا کوئی جوڑ ہی نہیں لگتا۔ نمبر 4، چوتھا جواب یہ ہے کہ حدیث مؤول ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی 5 تعویلات کی گئی ہیں۔ نمبر 1، امام بیہقی رحمہ اللہ کہتے ہیں سہون چھوڑ دی ہوگی اور سجدہ نہیں کیا۔ نمبر 2، بعد کہتے ہیں بیان جواب کے لیے چھوڑ دی۔ نمبر 3، بعض علماء کہتے ہیں لا یتم کے معنی ہے لا یجہر بہ، یعنی عدم اتمام کا تعلق صفت جہر سے۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں سلف میں سے جس کسی سے بھی لا یتم منقول ہے اس کی مراد لا یجہر ہے، اور عبد الرحمن ابن ابزہ کی یہ روایت اگر محفوظ ہو تو ابن تیمیہ نے اس کی ایک چوتھی توجیہ کی۔ وہ کہتے ہیں بظاہر آخری صف میں ہوں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پست ہوگی، اس لیے تکبیر نہ سن پائے ہوں گے۔ اس پر اشکال یہ ہے کہ یہ تو اس طرح کی بات اتفاقی طور پر پیش آتی ہے، اور وہ تو کانا لا یتمو کہہ رہے ہیں، اور لفظ کانا عرفاً دوام کے بتانے کے لیے آتا ہے۔ نمبر 5، ابو الحسن کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا یتمو کے معنی لا یمدو یحذف، یعنی مد نہیں کرتے تھے، بس بغیر مد کے اللہ اکبر کہہ دیا۔ اس کے بعد یہ سمجھو تکبیر تحریمہ کا حکم تو معلوم ہو چکا، اور اس کے ما سوا دیگر تکبیرات کے متعلق جمہور تو کہتے ہیں کہ سنت ہے، اور یہی امام احمد کی ایک روایت، لیکن اسحاق ابن راہویہ الظاہری ابن حزم اور امام احمد فی المشہور فرماتے ہیں واجب ہے۔ امام بخاری بھی میرے خیال میں اسی بات کے قائل ہیں،
اسی لیے انہوں نے اس باب میں عمران و ابو ہریرہ کی حدیثیں ذکر کی ہیں جس میں ہر خفض و رفع میں تکبیر کا ذکر ہے، اور اسی کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ملا لیجیے صلو کما رأیتمونی اصلی. اچھا میرا پڑھنا ٹھیک نہیں تھا، چلو. قال حدثنا اسحاق بن الواسطي قال حدثنا خالد بن الجويري عن ابي العلاء بن عمران بن حسين قال صلى مع علي بالبصره فقال ذكرنا هذا الرجل ثلاثا كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر انه اتنا بڑا جزم لگا تھا بصرہ، آپ نے اسے بنا دیا بصرہ. چلیے. فذكر انه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن شهاب بن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع فاذا انصرف قال اني لاشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن بخاري رضي الله عنه قال باب اسماء التكبير في السجود. مقصد یہ ہے کہ تکبیرات کا عدد سجدے میں بھی پورا کیا جائے، سجدے میں جاتے ہوئے تکبیر کہی جائے گی. چلیے. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا محمد بن زيد بن غيلان بن جرير بن المطرف بن عبد الله قال صليت خلف علي بن ابي طالب انا وعمران بن الحسين فقال اذا سجد كبر واذا رفع راسه كبر واذا نهض من ركعتين كبر فلما خلص الصلاه اخذ بيده عمران بن الحسين فقال فذكرني هذا صلاه محمد صلى الله عليه وسلم وقال لقد صلى بنا صلاه محمد صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عبد بن عون قال اخبرنا هشام بن ابي بشر بن عكرمة قال رايت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع. رجل کا مصداق ابو ہریرہ ہے، مسند احمد میں اس کی تصریح. چلیے. وإذا قال وإذا ولا فأخبرت ابن عباس رضي الله عنه فقال وليست تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا أم لك. ہاں بنو امیہ نے چونکہ تکبیرات خبوط کو چھوڑ دیا تھا، اس لیے اکرمہ کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ رکوع سجود میں جاتے ہوئے تکبیر نہیں کہی جائے گی. اب جو ابو ہریرہ کو تکبیر کہتے دیکھا تو اس پر تعجب کا استحضار کیا. حضرت ابن عباس بتا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھتے تھے. انداز ہے حضرت عثمان نے ضعف کی وجہ سے تکبیر چھوڑ دی یا آہستہ کہنے لگے. بنو امیہ نے ان کی تقریر میں تکبیر ہی کو چھوڑ دیا. چلیے. امام بخاری نے جب یہ بتا دیا کہ سجدے میں جاتے ہوئے تکبیر کہی جائے گی تو تکمیلا للبحث یہ بھی بتا دیا کہ سجدے سے اٹھتے ہوئے بھی تکبیر کہی جائے گی. چلیے. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حمام بن حداد عن عكرمة قال صليت خلف شيخ بمكة فكبر 22 تكبيرة فقلت لابن عباس انه احمق فقال تكلفت انه احمق، یہ آدمی احمق ہے. احمق ماخوذ ہے حماقت سے. حماقت کے معنی وضع الشيء في غير محله مع العلم بقبحه. چلیے. فقال تكلفت امك سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم. وبه قال وقال موسى یہ 22 جو تکبیریں ہیں رباعی نماز کا قصہ. چلیے. حدثنا ابان قال حدثنا قتادة قال حدثنا يحيى وبه قال حدثنا ابن مكير قال حدثنا ليس من خير بن شهاب قال اخبرني ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال الى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يرفع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يجلس ثم يكبر حين يرفع رأسه من ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. وبه قال وقال عبد الله بن صالح بن ليس ولك الحمد. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب بغض وضع الأكف على الركب بعد الركوع. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں رکوع میں جانے کے بعد ہتھیلیاں گھٹنوں پر رکھی جائیں گی. یہی تمام سلف و خلف کا مذہب. عبداللہ ابن مسعود، علقمہ اسود وغیرہ تطبیق کرتے تھے، یعنی دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو ملا کر انگلیوں کو قینچی کر کے
دونوں رانوں کے بیچ میں ہاتھ ڈال لیتے تھے اور کوہنیاں ران پر رکھ لیتے تھے۔ امام بخاری نے جمہور کی موافقت کی ہے اور تطبیق کی جو روایت وارد ابو حاتم رازی، امام ترمذی وغیرہ فرماتے ہیں منسوخ ہے۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کنا نفعلہ فنہینا عنہ وامرنا ان نضع ایدینا علی الرکب، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نے کل ایک مرتبہ ابن عمر فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کل ایک مرتبہ تطبیق کی۔ عائشہ کہتی ہیں حضور نے اس سے منع کیا ہے، آپ کو اہل کتاب کی موافقت پسند تھی، اس کے بعد آپ نے اس سے منع فرما دیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ تطبیق بالکل ناجائز ہے، اگر کوئی کرے گا نماز باطل ہو جائے گی۔ ابو خیثمہ زہیر ابن حرب محدث، ابو اسحاق جوزجانی وغیرہ کی یہی رائے ہے، لیکن اکثر علماء کراہت کے قائل، بطلان صلاۃ کے قائل۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت تخیر کی منقول ہے، فرماتے ہیں شئت قلت ہاکذا یعنی طبقت وإن شئت وضعت يديك على ركبتيك، رواه ابن أبي شيبة۔ وبه قال وقال ابو حميد في اصحابه امكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتيه، وبه قال امكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتيه، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح گھٹنوں پر رکھ لیا۔ چلی وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابي يعقوب قال سمعت مصعب بن سعد انه قال صليت الى جنب ابي فطبقت بين خدفيه ثم ولدتهما بين فخذيه فنهاني ابي وقال كنا نفعله فنهينا وامرنا ان نضع ايدينا على الركب، وبالاسناد منتصر منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ آج آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کوئی مدراسی مولوی باہر آیا ہوا ہے کیا اسے سنانے کے لیے؟ یہ مدراسیوں کی کچھ منطق ضرور ہوتی ہے۔ مدراسی بنگالی ایک ہی تالاب کا پانی پیے ہوئے ہیں، ان کا یہی مزاج ہوتا ہے، سنانے اور دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ صحیح بتائیں آپ، آج آپ نے کیوں عبارت شروع کی ہے؟ کو بات پیش آ گئی یا نخلوی کو آج نیچا دکھانے کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں؟ ادھر ادھر کیوں تاک رہے ہیں؟ چلی نخلوی تو بیچارہ ویسے ہی تیرے سامنے ایسی پر انداز ہو گیا کہ بھائی تم نمبر اول ہو، وہ نمبر 2 ہے۔ اے نخلوی، اب نخلوی کو بڑا غصہ آ رہا ہے کہ ناک کاٹے چلے جا رہے ہیں میری روزانہ۔ وہ تیری ناک عجیب ہے بچوں، ایک درخت ہم نے دیکھا ہے پورنیا میں، کاٹ کے ٹکڑا اس کو گاڑ دو، تھوڑے دن کے بعد درخت بن جاتا ہے۔ ایک صاحب نے پیچھے کی طرف کو گاڑ دیا تھا کسی ضرورت سے، وہ تھوڑے دن کے بعد اس میں شاخیں نکل آئیں۔ مدرسے کے پیچھے کے حصے میں تھا، میں پیشاب کرنے گیا تو وہاں اس کا کارنامہ سنا۔ میں نے کہا بھائی یہ درخت ہمارے یہاں پہنچاؤ، ہم بھی اپنے دارالطلبہ میں گاڑ دیں گے، درخت ہی درخت ہو جائیں گے، کہ اس درخت سے کچھ فائدہ نہیں، اس کی لکڑی کسی کام کی نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک، پھر کیا فائدہ؟ تو یہ نخلوی جو ہے، اب اس کو اتنا غصہ آ رہا ہے کہ ہر 2 منٹ کے بعد نخلوی، دیکھو سر کیسے نیچے کیے جا رہا ہے، یا نخلو شرم، کیا شرم ہے بھائی، جو اپنی جہالت ہے تو کیا شرم ہے؟ آدمی کو اگر یاد ہوتا ہے تو کہیں شرماتا ہے۔ شیخ سعدی نے نہیں قصہ نقل کیا، کسی قاضی کی مجلس میں ایک مسئلے پر بحث ہو گئی
ایک شخص آیا چادر پہنے ہوئے تو کسی نے اس کو بیٹھنے کی جگہ نہیں دی، ایسے ہی پیچھے بیٹھ گیا۔ جب مسئلہ آیا تو کسی کی سمجھ میں نہ آیا اور پیچھے سے بولا کوہن جام در صف آخر ترین بغرش درامت شیر عرین، پرانے کپڑے والا پیچھے سے ایسے غرایا جیسے جھاڑی کا شیر غراتا ہے، سمجھے؟ پھر تو قاضی صاحب نے اپنا امامہ اٹھا کے کہہ دیا کہ آپ ہی رکھ لیجیے۔ اس نے جھڑکے دی، یہ تکبر کی پگڑی اپنے پاس رکھ۔ اگر آدمی کو یاد ہو تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اب تو نے کل لال پگڑی باندھی تھی، آج جو ہے یہ رومال اوڑھ لیا، کہیں بھی رہو تو پہچانا ہی جاتا ہے۔ چلیے ہاں بچوں، اگر تم پڑھو گے کرو گے تو کاہے کو شرمندگی اٹھا، جس کو یاد ہوتا ہے وہ کہیں شرمندہ ہوتا ہے۔ چلیے اب میں تقریر آتی نہیں، جہاں کوئی کہہ دے تقریر کرنے کو آئیں بائیں شائیں چپکے سے جائیں، بہت گھبراتی ہے طبیعت تقریر سے، آتی ہی نہیں، کیا کریں۔ چلیے، اور آپ لوگ ایسے ہیں کم سے کم 3 گھنٹے تقریر تو کر ہی لیتے ہوں گے، اور بہاری تو 4-5 گھنٹے کرا لیں، تقریر ہی تقریر ہے سب۔ چلیے کہ آپ کو کیوں نہیں آتے ہی نہیں بچوں، میں سمجھتا ہوں جانتا ہوں اپنے اندر کیا کیا کمی ہے، بہت کمی ہے، تو بس اللہ تعالیٰ پردہ ڈالے ہوئے ہیں اپنی طرف سے۔ چلیے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کننا نفعلہ فنہینا عنہ۔ ابن خزیمہ اور ابن منذر نے اس سے اس بات پر استدلال کیا کہ تطبیق جائز ہی نہیں۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں ہو سکتا ہے ممانعت شفقت کی بنیاد پر ہو، جیسے شرب قائمن سے منع کیا گیا ہے۔ باب اذا لم یتم الرکوع۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے جب اتمام تکبیر فی الرکوع کا ترجمہ منعقد فرمایا تو اسی کی تقابلی مناسبت کی وجہ سے عدم اتمام رکوع کا مسئلہ ذکر فرما دیا۔ اتنی سی بات ضرور ہے کہ اتمام کے باب کا تعلق تکبیر سے ہے اور عدم اتمام کے باب کا تعلق رکن رکوع سے ہے۔ اتمام یہ ہے کہ طمانینت کے ساتھ رکوع، اور عدم اتمام یہ ہے کہ طمانینت منتفی ہو جائے۔ اگر رکوع میں یا سجود میں یا قوم و جلسہ میں یا کسی بھی رکن میں طمانینت نہ پائی جائے تو امام شافعی اور امام احمد کی ہاں نماز نہیں ہوگی، یہی ظاہریہ اور امام بخاری کا مسلک۔ اور امام ابو یوسف کہتے ہیں طمانینت واجب ہے، واجب کا درجہ فرض سے قریب ہی قریب۔ فرق یہ ہے کہ فرض اعتقاداً و عملاً واجب ہے، اور واجب عملاً تو لازم لیکن اعتقاداً لازم نہیں۔ اور وجہ یہ ہے کہ فرض کا ثبوت دلیل ظن قطعی الثبوت و دلالہ سے ہوتا ہے، اور واجب کا ثبوت احناف کے اصول پر دلیل قطعی الدلالہ و ظنی الثبوت یا دلیل قطعی الثبوت ظنی الدلالہ سے ہوتا ہے۔ حنفیہ کا مشہور مسلک یہ ہے، کیا کہا بچوں مجھے بھول گئے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ طمانینت فرض ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اور طمانینت فرض نہیں۔ پھر اس کے بعد حنفیہ کے ہاں تخریج میں اختلاف، بعض کہتے ہیں سنت ہے اور مشہور قول یہ ہے کہ واجب ہے۔ مالکیہ کے 3 قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ فرض ہے،
اور دوسرا قول یہ ہے کہ فرض نہیں. پھر اس کے بعد ان کے دو قول. ایک قول یہ ہے کہ سنت ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ فضیلت ہے. تو جن لوگوں کے ہاں اتمام فرض ان کے ہاں نماز نہیں ہوگی، اور جن کے ہاں اتمام فرض نہیں ہے ان کے ہاں ترک واجب یا ترک سنت یا ترک فضیلت لازم آئے گا. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ترجمۃ الباب سے اتمام کی فرضیت کے قائلین کے دعوے کو ثابت کیا اور مخالفین پر رد کیا. یہاں پر سوال یہ ہے کہ امام بخاری نے شرط ذکر کی اور جواب شرط کو حذف کر دیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ ایک باب کے بعد یا دو باب کے بعد ایک باب آ رہا ہے، باب امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی لا یتم رکوعہ بالاعادہ. اس پر اعتماد کر کے جواب کو حذف کر دیا. حضرت شیخ فرماتے ہیں اس میں اختلاف قوی ہے اس لیے جواب کو حذف کر دیا. ہماری رائے یہ ہے کہ امام بخاری نے حدیث باب پر اعتماد کرتے ہوئے جواب کو حذف کر دیا. پڑھنے والا حدیث پڑھ کر خود بخود شرط کا جواب لے لے گا. حضرت حذیفہ نے جب ایک شخص کو بلا طمانینت کے رکوع سجود کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا ما صلیت ولو مت علی غیر الفطرۃ التي فطر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے صاف یہ معلوم ہو گیا کہ اتمام رکوع سجود فطرت محمدیہ اور دین محمدیہ میں سے ہے، اور اس کے خلاف کرنا دین کے خلاف اور فطرت محمدی کے خلاف کرنا ہے. اس پر مرنے والا دین محمدی کے خلاف پر مرنے والا ہے. اس سے صاف یہ معلوم ہو گیا اتمام واجب فرض ہے، بلکہ اس سے یہ نکلتا ہے کہ اس کا تارک دین اسلام سے خارج ہو جائے گا. واللہ اعلم. اور یہ جواب ہم نے اس لیے پسند کیا کہ آئندہ ایک ترجمہ آ رہا ہے 10 بار بعد اذا لم یتم سجودہ. وہاں امام بخاری نے حدیث الباب ہی پر اعتماد کیا، تو یہاں بھی یہی کہا جائے گا. چلیے. وفي قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا حفص بن سليمان قال سمعت زيد بن وهب قال رأى حذيفة رضي الله عنه رجلا لا يتم الركوع والسجود وقال ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمد صلى الله عليه وسلم. ذا رجل مسند احمد میں پوچھا منذ صلیت، کب سے تو یہ نماز پڑھا؟ اس نے کہا منذ 40 سنہ، 40 سال سے. حافظ ابن حجر کہتے ہیں بظاہر بخاری نے اس کو حذف کر دیا اس لیے کہ حضرت حذیفہ کی وفات سن 36 ہجری میں ہوئی ہے. تو اگر اس شخص کی بات کو مان لیا جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ سن 36 ہجری سے کم از کم 4 سال پہلے سے نماز پڑھ رہا تھا، اور شاید اس وقت نماز ہی فرض نہ ہوئی ہو، اس لیے کہ مشہور قول پر معراج ہجرت سے 1 سال پہلے ہے، اور معراج ہی میں صلوات 5 کی فرضیت ہوئی ہے. من القول والعمل من الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل اللهم اغفرنا واغفرنا واصلح لنا شأننا كله لا اله الا انت. اما بعد وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله عنه وارضاه فأنزل ثواب الوفاء وحشرنا في زمرته وكان بعلمه قال باب استواء البحر في الركوع. مقصد یہ ہے جب آدمی رکوع میں جائے تو کمر کو مقوس کمان جیسے گول نہ کرے بلکہ سیدھی رکھے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کمر اور سر برابر ہو جائیں گے. حدیث میں تصریح ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تھے
تو سر کو نیچا نہیں کرتے تھے نہ اوپر اٹھاتے تھے کمر سے. وقال ابو حمید کی اصحابی رکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم حسر ظہرہ، پھر اپنی کمر کو توڑ دیا، یعنی اپنی کمر کو برابر کر دیا، گول نہیں کیا. وبالاسناد المصنف رحمہ اللہ تعالی امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب حد اتمام الرکوع والاعتدال فیہ والاطمئنان. اتمام رکوع کے حد کا بیان اور اس میں اعتدال و طمانینت کا بیان. یہ اعتدال و طمانینت یہی ہے اتمام رکوع اور اتمام رکوع کی حد، اور وہ یہ ہے کہ انسان کے بدن کی حرکت اس وقت بند ہو جائے. یہ نہیں کہ آدمی رکوع میں گیا اور ساتھ ہی اٹھ گیا اور پھر فوراً سجدے میں چلا گیا، جو سجدے سے بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے. ہم بھی بچپن میں ایسی نماز پڑھتے تھے ساتھ. میں کوشش میں رہتا تھا کہ ان سے پہلے سنت پڑھ لوں، لیکن وہ مجھ سے پہلے پڑھ لیتے اور اتنی تیز میں پڑھتا تھا کہ خدا کی پناہ، لیکن وہ مجھ سے آگے رہتے تھے. فرسٹ نمبر وہ تھے، سیکنڈ میں تھا. بعد میں جب تھوڑی عقل آئی تو معلوم ہوا کہ سب غلط ہوا. سمجھے بھائی؟ بس یہ کرم ہوا کہ نماز خود نہیں پڑھاتے تھے، دوسرے کے پیچھے پڑھتے تھے. فرض اللہ کے کرم سے دوسروں کے تابع ہو کر ٹھیک چل رہا. ورنہ اگر خود فرض پڑھتے تو کیا گل کھلاتے اور کیسا ناش کرتے. سب آدمی سوچے تو بہت کچھ کمی نکلتی ہے. تم لوگوں کو تو میں کہتا نہیں بھی بچوں اپنے بارے میں کرو. تم تو ماشاءاللہ جنہیں بغدادی کی نماز پڑھتے ہو گے. یہ ہمارے یہاں ایک صاحب گجرات کی نماز پڑھاتے ہیں. کبھی تو اتنی لمبی کہ میں تھک جاتا ہوں، کبھی اتنی تیز کہ پتہ نہیں. ایک صاحب ہیں یو پی کے، ان سے اگر کہہ دو پڑھانے کو تو سمجھتے ہیں کہ آج قاری باسط کو تھرڈ میں ڈال دینا. چلو صاحب، ارے پیچھے کھڑے ہونے والے کی بھی رعایت کر لو. وہ الگ کیوں نماز پڑھتا ہے؟ کوئی عذر ہی تو ہوگا. نہ میں بہت لمبی نماز برداشت کر پاتا ہوں، نہ بہت مختصر مجھ کو اچھی لگتی ہے. اعتدال سے ہو، طمانینت ہو، سکون ہو، نماز ایسی پڑھی جائے. اور بھائی اللہ کے انتظار کو پتہ نہیں کیا، وہ خود اگر اپنے کرم سے قبول کر کے کچھ کر دیں تو بیڑا پار دے. چلیے. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال حدثنا بدر بن المحبر. کہاں کے ہیں آپ میں حرکت بہت ہوتی ہے. میرے قریب بیٹھتے ہیں اور اتنی حرکت آپ کرتے ہیں، مجھے الجھن بہت ہوتی ہے. یہ کہاں کے ہیں؟ اے بھائی تم کہاں کے ہیں؟ سے کہو زور سے بولیں. طبیعت کی بالکل آوارہ ہو تو سمجھ میں نہیں آتا کیسے تم رہتے ہو. تم کو ادب نہیں اتنا. کوئی یہ کمال ہے کہ انسان جو ہے بے ادب ہو جائے. نہ آنا نہ جانا اور اس پر اتنا غرور. پڑھنی. وبه قال حدثنا بدر بن المحبر قال حدثنا شعبة قال اخبرني الحكم عن ابن ليلى عن البراء قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده بين السجدتين واذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريب من السواء. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده بين السجدتين واذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. برا کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع، سجود اور قوما اور جلسہ
قیام و قعود کے استثناء کے بعد مساوات میں قریب قریب ہوتا تھا. بعض شافعیہ کہتے ہیں کہ قیام و قعود سے قوم و جلسہ مراد. ابن قیم نے اس پر اعتراض کیا کہ یہ تو ایسا ہی ہو گیا جیسے کوئی کہے جانی زید معمر بکر خالد الا زید وعمر. پہلے زید و عمر کے لیے مزید ثابت کیا گیا اور پھر استثناء کر کے صراحتاً نفی کر دی گئی. حافظ ابن حجر نے اس کے جواب میں دیا کہ پہلے قیام قعود کو پہلے قوم و جلسہ کو ذکر کیا گیا اور نفس مساوات یعنی طمانینت میں شرکت ثابت کی گئی اور پھر استثناء کر کے طول میں مساوات کی نفی کی گئی. خلاصہ یہ ہے کہ سارے اعمال میں مساوات یعنی طمانینت ہوتی تھی، لیکن قوم و جلسہ دیگر ارکان کے مساوی نہیں تھے بلکہ مختصر ہوتے تھے. اس پر یہ اشکال ہے کہ نماز کی اصطلاح میں جب قیام قعود بولا جاتا تو قیام قرات اور قعود تشہد مراد ہوتا. اس لیے قیام و قعود سے قوم و جلسہ مراد لینا صحیح نہیں. یہاں پر اب سوال یہ کہ امام مسلم نے برا کی روایت نقل کی ہے، اس میں ہے رمقت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوجدت قیامہ ورکوعہ وقیامہ وسجودہ وجلستہ بین السجدتین وسجودہ وجلستہ ما بین التسلیم والانصراف قریب من السماء قریب من السواء. اس سے معلوم ہوتا کہ قیام، رکوع، سجود، قوما جلسہ سب مساوی ہوتے تھے، اس میں کوئی استثناء وارد نہیں ہوا. بظاہر امام مسلم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہی سیاق راجح اور جس میں استثناء آیا وہ مرجوح، اور اگر بخاری کے استثناء کو مسلم کے سیاق سے جوڑ دیا جائے تو پھر وہی اشکال آ جائے گا جو ابن قیم نے اس شافعی پر کیا ہے کہ وہ صریح تعارف ہے، پہلے اس بات پہ پھر نفی. ہمارا خیال یہ ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس سیاق ہی کو راجح قرار دیتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ گاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے سارے ارکان تقریبی مساوات ہوتے ہیں. حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاں پر سارے ارکان میں مساوات بیان کی گئی وہاں مساوات بمعنی المقاربت تقریبی مساوات، اور جہاں قیام اور قعود کا استثناء کیا گیا وہاں حقیقی مساوات مراد. لیکن دونوں جگہ وہی قریب من السواء کا لفظ ہے. اس لیے ابن تیمیہ کا یہ کلام کہ یہ توجیہ اور یہ جمع خلجان سے خالی نہیں، کسی نہ کسی ایک سیاق راجح کہنا ہی پڑے گا. اور بہرحال جب بخاری اور مسلم میں تعارض ہو تو بخاری کے سیاق کو عام قاعدے کے مطابق ترجیح ہونا
چاہیے اللہ کی کسی خاص قرینی اور دلیل کی وجہ سے مسلم کا سیاق راجح قرار دیا جائے. چلیے وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة. جس نے رکوع کا اتمام نہیں کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اعادہ کا امر فرمایا. امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اتمام رکوع نہ کرنے پر نماز واجب الاعادہ ہے، نماز نہیں ہوئی. اس لیے کہ جیسے رکوع پر اس کا اتمام یعنی اس میں طمانینت و اعتدال بھی فرض ہے. یہی ائمہ ثلاثہ اور قاضی ابو یوسف کا مسلک ہے. امام ابو حنیفہ اور امام محمد کا مشہور مسلک یہ ہے کہ طمانینت فرض نہیں ہے. اور ان حضرات کی دلیل یہ کہ قرآن سے رکوع سجود کا حکم ثابت ہے اور رکوع نام وضع الجبہہ علی الارض کا، سجود نام وضع الجبہہ علی الارض اور رکوع نام انہنا. آگے جو اضافہ ہے وہ قرآن پر اضافہ ہے. اس لیے فرض تو وہی ہوگا جو قرآن سے ثابت ہے اور جو احادیث سے ثابت ہے وہ فرض نہیں بلکہ واجب ہوگا. لیکن یہ تقریر ضعیف ہے اس لیے کہ یہ تو بمجبوری وہاں کہہ سکتے ہیں وہاں ما ثبت بالحدیث ایسی حدیث سے تعلق رکھتا جو غیر متواتر اور طمانینت کا مسئلہ کسی ایک حدیث سے نہیں. ایسی بکثرت احادیث سے ثابت ہے. اگر منصف اس پر نظر ڈالے تو اس کو وہ احادیث مجموعی طور پر متواتر نظر آئیں گی. اور امام طحاوی کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ نفس طمانینت حنفیہ کے ہاں بھی فرض ہے. انہوں نے جب اس مسئلے میں اختلاف لکھا تو یہ بیان کیا کہ یہ قوم کہتی ہے رکوع سجود میں 3 بار تسبیح واجب ہے اور ایک دوسری قوم کہتی ہے بس طمانینت واجب ہے، 3 تسبیحات واجب نہیں. اور آخر بحث میں فرمایا وہ قول ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد ابن حسن. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو اختیار کیا اور کہتے ہیں اذا قالت حزام فصدقوها فإن القول ما قالت حزام. یعنی امام طحاوی ائمہ احناف کے مذہب کے سب سے بڑے واقف ہیں، اس لیے ان کا بیان سب کے بیان پر مقدم ہوگا. بعض علماء حنفیہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اور محمد اور امام ابو یوسف میں جو اختلاف طمانینت کے باب میں یہ اختلاف تعبیری ہے، حقیقی نہیں ہے. جو ابو حنیفہ اور محمد کہتے ہیں یعنی طمانینت فرض نہیں ہے، وہی امام ابو یوسف بھی کہتے ہیں. اس لیے کہ انہوں نے فرض بول کر فرض عملی مراد کیا ہے اور یہ فرض عملی واجب ہے. واجب اعتقاداً فرض نہیں، عملاً فرض ہے، مگر یہ تعویل بالکل خلاف ظاہر. اور جب طحاوی کے بیان سے احناف کے ہاں فرضیت ثابت ہو گئی تو پھر خواہ اس کا انکار کرنا اور تمام نصوص کو جو مثبت فرضیت طمانینت ہیں اپنے خلاف بنا لینا ایک بے فائدہ سی کوشش ہے. چلیے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد بن عبيد الله قال حدثني سعيد بن المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه. چلو
عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي فصلى ثم جاء فدخل رجل. یہ خلاد ابن رافع ابن ابی شیبہ کی روایت میں اس کی تصریح، اور یہ جو ترمذی میں آیا ہے جاء رجل کالبدوی، یہ خلاد سے تفسیر کرنے سے معنی نہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے رفاع نے ان کو بدوی سے اس لیے تشبیہ دے دی ہے کہ انہوں نے نماز کی ادائیگی میں تعجیل و تخفیف کی تھی. چلیے فإنك لم تصلي فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي فرد فسلم على النبي صلی اللہ علیہ وسلم. سے معلوم ہو جو کسی مجلس میں آئے وہ مجلس کو سلام کرے. فرد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي، جاؤ پھر سے پڑھو، تم نے نماز بھی نہیں پڑھی. ظاہر یہ ہے کہ یہ نماز نافلہ تھی. اس سے بعد حنفیہ نے استدلال کر لیا کہ نفل شروع کرنے سے واجب تمام ہو جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تصلی، لیکن یہ استدلال کمزور ہو سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ نماز پڑھنے کا امر اس لیے نہیں فرمایا کہ نفل شروع کرنے سے واجب الاتمام ہو جاتی ہے، بلکہ اس لیے فرمایا کہ اس آدمی نے نماز ہی ڈھنگ سے نہیں پڑھی، لہذا جب پڑھنا ہے تو صحیح نماز پڑھو. اور رہا یہ مسئلہ کہ نفل شروع کرنے سے واجب الاتمام ہو جاتی ہے یا نہیں، مختلف فیہا ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ واجب الاتمام یہی امام احمد سے کتاب الصلاۃ میں منقول ہے، لیکن کتاب الصلاۃ کے امام احمد سے ثبوت میں بعض علماء کو تأمل ہے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ نفل کا اتمام واجب نہیں. یہی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور روایت ہے. امام مالک فرماتے ہیں اگر کسی آدمی نے نفل شروع کر دی تو اس کا اتمام واجب ہے. اگر بلا ضرورت قطع کیا تو قضا واجب ہے، اور اگر بضرورت قطع کر دی تو قضا واجب نہیں ہوگی. فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے معلوم ہوا اگر تھوڑی دیر اگر کسی نے ملاقات پر سلام کیا اور دوبارہ فوراً پھر ملاقات ہوئی تو پھر سلام کرنا چاہیے. سنن کی روایت صحابہ ایک دوسرے کو سلام کرتے، اگر درخت حائل ہو جاتا تو پھر سلام کیا کرتے تھے. اور حدیث میں وارد کہ جب کسی مجلس میں آدمی آئے تو سلام کرے، اٹھے تو پھر سلام کر کے اٹھے. فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي ثلاثا. 3 مرتبہ یہ قصہ پیش آیا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلی ہی بات میں نماز کا طریقہ تعلیم نہیں کیا، بلکہ 3 بار ان کو ارجع فصل فإنك لم تصلي کہا تاکہ ان کو اپنی نماز کے سارے اعمال مستحضر ہو جائے. اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا طریقہ تلقین فرمائیں تو آپ کی تعلیم کو اپنے فعال پر منطبق کریں. جہاں مطابقت نہ ملے سمجھائیں یہاں یہ کمی ہو گئی ہے. اور بعض علماء نے کہہ دیا کہ اصل میں ان کو فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرنا چاہیے. جب انہوں نے معلوم نہیں کیا
تو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ابتداء تعلیم نہیں دی، یہ بعید ہے۔ فقال والذی بعثک بالحق ما احسن غیرہ، اس ذات کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث کیا، میں اس سے بہتر پڑھنے پر قادر فعلمنی۔ فقال اذا قمت الى الصلاة فکبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن۔ اس حدیث سے یہ استدلال کیا گیا کہ قرآن کا فارسی میں پڑھنا جائز نہیں، اس لیے کہ جو غیر عربی ہے اس کو قرآن نہیں کہا جاتا۔ قاضی ایاز نے اسی طرح ارشاد فرمایا۔ اس پر یہ اشکال ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو فرماتا ہے قرآن عربیہ۔ معلوم ہوا کہ اصلاً قرآن عربی کلام ہے، فارسی کلام قرآن نہیں، اور وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ مضامین کتب قدیمہ میں بھی پائے جاتے ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے ابتداء فارسی میں قرأت کی اجازت دی تھی، بعد میں رجوع فرما لیا۔ اب اس مسئلے میں کوئی اختلاف باقی نہیں رہا ہے۔ ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها۔ اس روایت میں ابو اسامہ نے عبید اللہ سے نقل کیا ثم افعل ذلك في كل ركعة، رواہ اسحاق۔ اور رفاع بن رافع کی حدیث مسیح الصلاۃ کے متعلق جو آئی اس میں اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة ہے، اخرجہ احمد وابن حبان۔ علماء نے لکھا ہے کہ مسیح الصلاۃ کی حدیث میں جو کچھ آیا ہے وہ واجب ہے، اور جو اس میں ذکر نہیں کیا گیا، علماء اس عدم ذکر سے اس کے عدم وجوب پر استدلال کرنا۔ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کے سارے طرق کو جمع کرنا چاہیے، اور اس کے بعد یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر کسی دوسری دلیل سے کسی ایسی چیز کا وجود ثابت ہوتا ہے جو حدیث المسیح الصلاۃ میں وارد نہیں، تو اس کو اس دلیل خاص کی وجہ سے اختیار کیا جائے گا۔ محض مسیح الصلاۃ کی حدیث میں وارد نہ ہونے سے اس کے وجود کی نفی نہیں کی جائے گی۔ چلیے وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الدعاء في الركوع۔ رکوع میں دعا کا بیان۔ رکوع میں دعا کرنا جمہور علماء کی جائز، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کراہت کے قائل ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مالکیہ پر رد کیا۔ سنی وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ابي زهير عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي۔ وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب ما يقول الامام ومن خلفه اذا رفع راسه من الركوع۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے دعا فی رکوع کے بعد رکوع سے سر اٹھانے کے ذکر کو بیان فرمایا، اس لیے کہ جب رکوع سے فراغت ہوتی ہے تو اس وقت کیا پڑھا جائے گا اسی کے بیان کی ضرورت۔ فرماتے ہیں ما یقول الامام من خلفہ اذا رفع راسہ من الرکوع۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا ہے کہ امام مقتدی کیا پڑھیں گے۔ امام مالک و امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں تسمیع کرے گا، اور امام شافعی احمد ابو یوسف و محمد فرماتے ہیں اس کے ساتھ تحمید بھی کرے گا۔ یہی امام ابو
حنیفہ کی ایک روایت ہے، جس کو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار فرمایا ہے، اور آگے فرماتے ہیں ومن خلفہ، مقتدی کیا پڑھے گا؟ جمہور کہتے ہیں تحمید پر اکتفا کرے گا۔ عطاء بن سیرین امام شافعی فرماتے ہیں تسمیع و تحمید کو جمع کرے گا۔ خطابی نے یہی قول امام ابو یوسف محمد سے نقل کر دیا، لیکن حضرت سہارنپوری فرماتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ صاحبین کا مذہب تو یہی ہے کہ مقتدی تحمید پر اختصار کرے گا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی بات کے قائل ہیں، اور اس کی دلیل میں ابو ہریرہ کی حدیث کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال سمع اللہ لمن قال اللہم ربنا لک الحمد پیش فرمائی ہے۔ اس پر یہ اشکال ہے کہ حدیث سے جزء اول یعنی قول امام کا ثبوت ہوتا ہے اور قول مقتدی کا ثبوت نہیں ہوتا۔ علامہ ابن رشید کہتے ہیں مقتدی مامور بالاقتداء ہے، لہذا جو امام کرے وہی مقتدی بھی کرے گا۔ وَإِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي۔ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آنے والا ترجمہ باب در باب ہے، اور اس کی روایت اسی باب سے تعلق رکھتی ہے، اور اس میں وارد ہے کہ قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا اللہم ربنا لک الحمد۔ تو معلوم ہو گیا، حدیث اول سے معلوم ہوا کہ امام کو تسمیع و تحمید میں جمع کرے گا، اور حدیث نمبر 2 سے معلوم ہو گیا کہ مقتدی تحمید پر اکتفا کرے گا۔